بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ظہیر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل زی نیوز۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ 2-3 خبریں جو ہے وہ ایک ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلی خبر ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کے 6 ججز کے ناموں کی منظوری دے دی گئی ہے، اور جب وہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس سے جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہیں، انہوں نے کارروائی کا جو ہے وہ بائیک آؤٹ کیا تھا، جبکہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر بھی اجلاس کا بائیک آؤٹ کر گئے تھے۔ جوڈیشل کمیشن نے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم خان کاکڑ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شفیع صدیقی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے نام کی منظوری دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنہور اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ میں جج تعینات کرنے کا معاملہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اور اب جب یہ صورتحال عدلیہ کی اور ججز کی جو صورتحال ہے، تو اس موقع پہ مجھے ایک جج صاحب جو ہیں وہ بڑے یاد آ رہے ہیں، اور جو واقعی بہت معزز تھے۔ اس جج صاحب کی یاد اس لیے آئی ہے کہ وہ بھی اگر کسی بند کمرے میں تھوڑا سا جھک جاتے، کسی فیصلے کے آگے تھوڑا سا گر جاتے، تو بڑی آسانی سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن سکتے تھے۔ لیکن اس بہادر جج نے کوئی عام آدمی کو انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اس وقت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کے سامنے انکار کیا تھا، اور اسی انکار نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اس بہادر اور دیانتدار جج کا نام جسٹس خواجہ محمد احمد صمدانی تھا، جو جسٹس کے ایم صمدانی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ادھر اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھانے کا بازار بھی بڑا گرم ہے۔ اس وقت سینٹ اور قومی اسمبلی میں ایک رکن پارلیمنٹ کی تنخواہ 2,18,000 روپے ہے۔ پارلیمنٹ کی فائنانس کمیٹی اور اسپیکر قومی اسمبلی کی سفارشات پر اب ہر رکن پارلیمنٹ کی تنخواہ 5,19,000 روپے ہو جائے گی، اور وزیراعظم کی منظوری کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ دونوں ایوانوں کی متعلقہ قائمہ کمیٹیوں میں جائے گا، اور غالب امکان ہے کہ وہاں بھی اس پر کوئی اعتراض ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، کیونکہ قائمہ کمیٹیاں کوئی غیر تھوڑی ہیں، وہ بھی تو یہی اراکین اسمبلی ان میں بیٹھ کے اپنے سارے کام جو ہے وہ نپٹاتے ہیں۔ اور اس سے قبل دسمبر 2024 میں پنجاب اسمبلی نے اراکین اسمبلی کی تنخواہوں پر نظر ثانی بل 2024 منظور کیا تھا، جس کے بعد ایک رکن اسمبلی کی تنخواہ 76,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ اور وزراء کی تنخواہیں 1 لاکھ سے بڑھا کر 9,60,000، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 1,20,000 سے بڑھا کر 7,75,000 روپے کی گئی تھی۔ پارلیمانی سیکرٹری کی 83,000 روپے بڑھا کر 4,51,000، جبکہ وزیر اعلیٰ کے مشیران کی تنخواہیں 1 لاکھ سے بڑھا کر 6,65,000 اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 6,65,000 روپے کی گئی تھی۔ دوسری جانب حکومت یہ کہہ کر مختلف محکمے اور ادارے بند کر رہی ہے کہ اس کے پاس تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی کے لیے سرمایہ نہیں، تو پھر ان حالات میں یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ اور مراعات میں اضافے کے لیے حکومت ماہانہ بنیادوں پر یہ پیسہ کہاں سے لائے گی۔ دوسری جانب عدالت عظمیٰ کے ججز کے درمیان عدالتی امور کے سلسلے میں تنازع اور رائے زنی تشویشناک صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ ادھر نظام عدل اور عدلیہ کسی بھی خود مختار اور مستحکم ملک اور معاشرے میں عوام کی آخری امید ہی نہیں، بلکہ ریاست، جمہوریت اور نظام کی مستحکم فصیل ہوتی ہے۔ چرچل کا جملہ آفاقی حیثیت کے طور پر مشہور ہے کہ جس ملک کی عدالتیں انصاف کر رہی ہوں اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور آخر میں ثوابی جلسے کا احوال۔ گزشتہ دنوں ثوابی میں ہونے والے تحریک انصاف کے جلسوں میں کارکنوں کی تعداد کم ہونے پر پارٹی کی مرکزی قیادت ناخوش ہے، جبکہ غیر رسمی ملاقاتوں میں صوبائی قیادت پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ اس جلسے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ مک گیا تیرا شو نیازی، مک گیا تیرا شو نیازی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔